وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو باضابطہ گرفتار نہیں کیا گیا، رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری کے پی ہاؤس میں موجود ہے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور 25 اکتوبر تک ضمانت پر ہیں، گرفتاری توہین عدالت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کو اگر گرفتار کیا گیا تو خیبر پختونخوا کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی۔ جعلی حکومت کو اس قسم کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کا جواب دینا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنے ٹویٹ میں علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا۔ سرکاری ذرائع کی سختی سے تردید، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گرفتاری کی خبر غلط ہے۔ سینکڑوں افغانی اور طالبان کے مسلح جتھے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مودی اور جے شنکر پی ٹی آئی کے والی وارث ہیں، اسی لیے یہ ڈی چوک پر جے شنکر کو خطاب کے لیے بلا رہے ہیں۔ میرے خیال سے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جے شنکر سمیت کسی غیر ملکی شخصیت کو احتجاج میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ جے شنکر سے متعلق بیرسٹر سیف کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے قافلے سے پولیس پر فائرنگ اور شیلنگ سے 85 اہلکار زخمی ہوئے، 48 گھنٹے میں 120 افغان شہری پکڑے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کے سوال پر کہا وزیر اعظم اور صدر رابطے میں ہیں، حکمت عملی بنائیں گے اور عمل درآمد کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں واضح طور پر بتا دوں کسی کو ایس سی او سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے کہا جے شنکر ڈی چوک آ کر خطاب کریں، چند دن میں یہ بھی سنیں گے کہ نیتن یاہو بھی پاکستان آ کر خطاب کریں۔ پی ٹی آئی کی لڑائی کسی ادارے یا سیاسی جماعت سے نہیں، فسادی ٹولے کا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی کے سربراہ آگ پھیلا رہے ہیں، کے پی کے عوام کو غلط راہ پر لایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں فول پروف سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کے مزید جوان تعینات، ذرائع کے مطابق پاک فوج نے شاہراہ سری نگر کی سیکیورٹی بھی سنبھال لی، ڈی چوک جانے والے راستوں پر بھی پاک فوج تعینات۔ پاک فوج اسلام آباد میں کسی بھی طرح کی شرپسندی سے آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ پاک فوج کا اسلام آباد میں گشت، ضلعی انتظامیہ نے فوج کو دیے گئے اختیارات کا مراسلہ جاری کر دیا، مقامی کمانڈر وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گا۔ فوج کو شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی اور تحویل میں لینے کے اختیارات ہوں گے۔ مظاہرین کے خلاف لاٹھی چارج، آنسو گیس کے استعمال کی بھی اجازت ہوگی۔ فوج پولیس کی عدم موجودگی میں ملوث افراد کو تحویل میں لے سکتی ہے۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج ایس سی او سمٹ کے دوران 17 اکتوبر تک تعینات رہے گی۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر فوج طلب کر لی گئی۔ فوج کو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کے موقع پر تعینات کیا جائے گا۔ پاک فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت طلب کیا گیا ہے۔ پنجاب میں پاک فوج کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن کے مطابق پاک فوج کے کمانڈر پولیس کی مشاورت سے اقدامات کر سکیں گے۔ شرپسند عناصر کو وارننگ دینے کی غرض سے ہوائی فائرنگ کی اجازت ہوگی۔ پولیس کی عدم موجودگی میں فوج کو شرپسند عناصر کو تحویل میں لینے کی اجازت ہوگی۔ تحریک انصاف کی لاہور میں احتجاج کی کال، مینار پاکستان جانے والے راستے سیل، لاہور میں دفعہ 144 نافذ، جلد سے جلوس اور احتجاج پر پابندی عائد۔ لاہور میں میٹرو بس سروس محدود، میٹرو بس سروس گجو متا سے ایم اے او کالج تک آپریشنل ہے۔ بابو صابو اور ٹھوکر انٹرچینج کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ رنگ روڈ، شادرہ، بتی چوک پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے۔ مانگا منڈی کے مقام پر لاہور جانے والا جی ٹی روڈ بند، فیروز پور روڈ ٹول پلازا پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے۔ اسلام آباد میں احتجاج روکنے کی درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ کی سیکریٹری داخلہ کو فوری اقدامات کر کے حالات معمول پر لانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا موبائل سروس بند ہے، کوئی ایمرجنسی میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا، صورتحال سمجھ سکتا ہوں، خود کنٹینرز کے درمیان سے گزر کر آیا ہوں۔
امید ہے پیر کو حالات معمول کے مطابق ہوں گے. وفود پاکستان آ رہے ہیں. کوئی نامناسب واقعہ ہوتا ہے تو وزارت داخلہ ذمہ دار ہوگی. لاہور ایوان عدل کے باہر پولیس اور وکلاء میں تصادم. پولیس کی وکلاء کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ. 6 وکلاء گرفتار. شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ پشاور گیرزن میں ادا. ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل ناصر منیر کی بھی شرکت. سینئر افسران، سول حکام، جوانوں اور شہداء کی عزیز و اقارب شریک ہوئے. شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے. فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 6 خوارجی ہلاک. فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت سمیت 5 اہلکار شہید ہوئے. اور ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی 22ویں سالانہ میٹنگ کا دوسرا روز. WMO کے صدر سلمان اقبال سالانہ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. میٹنگ میں WMO کے مختلف چیپٹرز کے عہدیداران کی شرکت. نائب صدر محمود شیخانی، سیکرٹری جنرل بشیر ستار شامل. امریکہ، جنوبی افریقہ، مشرق وسطیٰ، بھارت، سری لنکا، پاکستان، یورپ اور برطانیہ سمیت میمن کمیونٹی کی اہم شخصیات شریک. شہریوں کی اموات باعث تشویش ہے. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس کا کہنا ہے فریقین جلد از جلد حملے روکنے کے لیے اقدامات کریں. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں اسرائیل نے ابھی تک ایران پر جوابی حملے کی نوعیت سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا. ایران پر پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دینا چاہیے. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 29 فلسطینی شہید. وسطی غزہ میں 8 افراد جان سے گئے. البریج میں فضائی حملے میں 5 فلسطینی شہید ہوئے. مغربی کنارے کے علاقے تلکرم میں اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 18 ہو گئی. اردن میں لبنان اور غزہ کے عوام سے یکجہتی کے لیے ریلیاں. یمن کے دارالحکومت صنعاء میں بھی بڑا مظاہرہ. فوری جنگ بندی کا مطالبہ. سٹی حکومت کو اختیارات ملنے سے سڑکوں پر عمارتیں کمرشل ہو گئیں. نالوں کے ساتھ لیز دینے سے تجاوزات کی بھرمار ہو گئی. وزیر اعلیٰ سندھ کی نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے عہدیداروں سے گفتگو. مراد علی شاہ نے کہا بڑی جد و جہد کے بعد نالے ٹھیک کرائے. کراچی کی ترقی کے لیے سندھ حکومت کام کر رہی ہے. گرین لائن بنائی، اب ریڈ اور یلو لائن پر کام جاری ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جناح اسپتال، NICVD اور NICH حاصل کیے. شمالی وزیرستان میں حالیہ دریافت شدہ قدرتی وسائل کی تقسیم یقینی بنائی جائے گی. زم اضلاع کو دیگر ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کے لیے جامع پلان پر کام جاری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 13 رکنی مشترکہ کمیشن کے قیام کا اعلامیہ جاری کر دیا. حکومتی پالیسی کے مطابق کمیشن مقامی آبادی کے جائز حقوق کی پاسداری کو یقینی بنائے گا. صادق آباد میں ڈاکوؤں نے گھروں میں گھس کر 3 شہریوں کو اغوا کر لیا اور کچے میں لے گئے. پولیس کا کہنا ہے 2 افراد کو تھانہ بھونگ اور تیسرے کو سندھ کی حدود سے اغوا کیا گیا. رجحان کے علاقے ڈولی چوکی کی حدود سے بھی 3 افراد اغوا. ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے مغویوں میں ٹھیکیدار اور 2 مزدور شامل ہیں. بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری. ضلع کپواڑہ میں 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا. گزشتہ ماہ بھارتی فورسز نے نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں 17 کشمیریوں کو شہید کیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے. صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا قابل اساتذہ طلبہ میں تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیتیں اور اخلاقی اقدار پیدا کرتے ہیں. اساتذہ کو کام کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا بھی ورلڈ ٹیچرز ڈے پر اساتذہ کو خراج تحسین. 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ پیر سے شروع ہوگا. ٹیسٹ کرکٹ کے نمبر 1 بیٹر جوئے روٹ کہتے ہیں گزشتہ سیریز میں جو کیا وہ بھول گئے. یہ نیا چیلنج ہے، کوشش کریں گے سیریز جیتیں. نائب کپتان سعود شکیل بولے بنگلہ دیش کے خلاف جو ہوا وہ ماضی ہو گیا، فوکس انگلینڈ سیریز پر ہے. اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری. تھیٹر پلے میں آج جاپان اور فرانس سے آئے مہمان اپنے فن کے جوہر دکھائیں گے. میوزک کانسرٹ میں پاکستانی گلوکار داد سمیٹیں گے.
गुज़श्ता रोज़ इटली के ग्रुप ने बच्चों के लिए थिएटर पेश किया। अतालवी कौंसल जनरल भी थिएटर देखने आए। आर्ट्स काउंसिल के आंगन में डांस ग्रुप ने फन का मुजाहरा किया।